ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر حج کی خصوصی ٹرانسمیشن ضیوف الرحمان خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس وقت ہمارا جو ناظرین کرام سیگمنٹ ہے وہ قرآن پاک میں موجود حج کی آیات جہاں تلقین کی گئی ہے، جہاں حج کا ذکر ہے، تذکرہ ہے شاعر اللہ کا یا شاعر اللہ، ان کا جہاں پر ذکر ہے، تذکرہ ہے، ان کی تلاوت کی جائے گی۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز اور نامور قاری، کیو ٹیلی ویژن پر آپ ان کے اکثر و بیشتر پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی رمضان المبارک میں کئی مرتبہ آپ نے مغرب کی اذان ماشاءاللہ دی، اور ہم نے آپ کی اذان سن کر ہی پھر سب نے وہاں پر روزہ افطار کیا۔ تشریف فرما ہے قاری محمد حسین آرائی صاحب، السلام علیکم۔ مزاج گرامی بخیر، طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے آپ کی؟ جی ہاں، بس کچھ وائرل انفیکشن چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس ہمت کو جٹا کر آپ یہاں آج تشریف لائے ہیں اور ناظرین کرام سننا چاہتے ہیں، اصل میں ہماری یہ ٹرانسمیشن کا مقصد قاری صاحب یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں اپنے ناظرین کو، اور خاص طور پر ہمارے وہ ناظرین جو اب تک حج کی سعادت سے محروم ہیں، تو وہ یہ پوری ٹرانسمیشن دیکھ کر اگلے برس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں، اور ایک ان کی سمجھ لیجیے ایک پریکٹس ہو جائے گی کہ قرآن کی تلاوت بھی سن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مقامات دکھا رہے ہیں اور جو تفصیلات فراہم کر رہے ہیں، ہماری مسلسل ٹرانسمیشن کے دوران تفصیلات چل رہی ہیں کہ حج کب سے فرض ہوا، حج کے کیا کیا ارکان ہیں، مناسک کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو آج پروگرام ہے خاص طور پہ جو آپ کو ہم نے زحمت دی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں حج کا تذکرہ کہاں آیا ہے، اور یہ جو شاعر اللہ ہیں ان کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ تو یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ قرآن میں موجود ہیں اور ہم آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ بسم اللہ۔ پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کو بھی کہ اللہ پاک کے نے اس مبارک موقع پر ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم یہ حج کے حوالے سے یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور یہ معلومات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور جو لوگ اس پروگرام کے ذریعے سے سیکھیں گے انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں عطا فرمایا جائے گا۔ اور اصل مقصد یہی ہے کہ مومن مسلمان اس کا ایمان ہے کہ قرآن سچ ہے، بے شک حق ہے، بے شک، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، بے شک، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض ہم پر واجب اور فرض کیے ہیں ان کا ذکر اس قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک فریضہ حج بھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے فرض فرمایا، اس کے کیا کیا ارکان ہیں، وہ سب بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے ماشاءاللہ آپ آج جو ہے تکلم بھی فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ کلام بھی فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے ہم پر کہ اس رب کریم نے اتنی بڑی سعادت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ جو اس گھر سے ہو کے آتا ہے وہ گویا اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن
فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سبحان الله سبحان الله. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ کی 158 آیت ہے. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے. اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس اور بڑا خبردار ہے. ناظرین کرام، یہ جو شعائر ہیں یہ شعیرہ کی جمع ہے. اس کے معنی علامت کے ہیں. احناف کے نزدیک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے، اور اس کی تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پر اعصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے. آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں، ہم لوگ ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے، لیکن حبل کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ سب سے بڑا بت تھا جو خانہ کعبہ میں. آج ایک حبل نام کی سیٹلائٹ ہے جو یہود و نصارہ نے بنا رکھی ہے تاکہ ہم بار بار یہ نام لیں، حبل کے ہیں. اسی طرح نیٹو جو فورسز ہیں ان کا ایک مکمل دستہ ہے جسے اعصاف کہا جاتا ہے، تو ہم بار بار تاکہ اعصاف کہیں. اور یہ خاص طور پر ان مسلم ممالک میں بھیجے گئے ہیں اعصاف کے دستے کہ جن کو ہمیں اعصاف کہنا پڑے. یعنی اس وقت تو ظاہر ہے کہ لیبیا میں موجود ہیں، اس سے پہلے کویت میں تھے، افغانستان میں ہیں، تاکہ ہم بار بار اعصاف کہتے رہیں. تو یہ بھی ایک بڑی سازش ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس جگہ کی صحیح ناگوار گزری جہاں پہلے بت رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی پیروی میں دوڑنا ہے، تم بتوں کی وجہ سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو آپ ترک نہ کریں. تو صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبۃ المکرمہ کے مقابل یعنی جانب شرق واقع ہیں. مروہ شمال کی طرف مائل اور صفا جنوب کی طرف جبل ابی قبیس کے دامن میں موجود ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں چاہے زمزم ہے بحکم الہی سکونت اختیار فرمائی. اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا نہ خورد و نوش کا کوئی سامان. رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور تشنگی سے جب ان کی جاں بلدی کی حالت ہوئی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بےتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی. وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نشیب کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی. اس طرح 7 مرتبہ گردش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کی اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کو مقبول بارگاہ کیا اور ان دونوں کو مہر اجابت دعا بنایا. شاعر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، جمار ثلاثہ، صفا، مروہ، منی، مساجد، یا رمضان، اشہر حرام، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعۃ المبارک، ایام تشریق، یا دوسری علامات جیسے اذان، اقامت، نماز، باجماعت نماز، جمعے کی نماز، نماز عیدین، ختنہ. ناظرین کرام، یہ سب شاعر ہے، دین ہے.